ایک اور واقعہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 259 میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حیات بعد الموت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری کر دی گئی۔ 100 سال موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ تر و تازہ تھا، جو بھی کھانے پینے کی غذائیں تھی تر و تازہ تھی، کوئی چیز گلی سڑی نہیں، اور ان کا جو دراز گوشت تھا وہ اس عرصے میں گل سڑ چکا تھا۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ بڑا پیارا نکتہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی زمین کے اندر کتنے مردے ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نامہ فرمائے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دے، اور کسی اپنے نیک بندے کے لیے اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور جنت کا باغ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں، غذا گلی سڑی نہیں، اور جو گدھا تھا وہ گل سڑ کر مر چکا تھا، گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں چمک رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی ایسا کرم فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھا مردہ تھا دراز گوشت، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں آپس میں پیوست ہوئی، گوشت جمع ہوا، ایک جگہ جمع ہوا، کھال چڑھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر ہنہنانے لگا۔ عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب آپ پر موت طاری ہوئی تھی، آپ کتنی عمر کے تھے؟ اس پر بھی ذرا میں آپ کو عرض کروں کہ عزیر علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک بیٹا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی جو عمر تھی وہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ آپ کی عمر 40 سال تھی، اور 100 سال کے بعد آپ 40 سال کے تھے، اور آپ کا بیٹا اس کی عمر 18 سال کی تھی۔ اب 100 سال کے بعد جب یہ آئے تو بیٹا 118 سال کا ہے اور یہ 40 سال کے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایک نبی کے لیے، ایک پورا واقعہ ہے، اور پھر آپ کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایک مثال قائم فرمائی۔ 100 سال تک مردہ، 100 سال تک موت عطا فرمائی، کتنی بارشیں، کتنے طوفان، کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بالکل محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین زمین کے اندر اپنے جس نیک بندے کو چاہتا ہے، زمین ویسے کھا لیتی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جس بندے کو چاہتا ہے زمین اس سے نہیں کھاتی، اس سے گلاتی سڑاتی نہیں ہے۔ وہ بالکل کئی عرصے کے بعد بھی اگر کسی وجہ سے قبر کھل جائے تو بندوں کو وہ بالکل زندہ نظر آتا ہے، وہ بالکل صحیح سالم نظر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر آیت نمبر 282 میں مالی معاملات، تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اصول، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے 261 نمبر آیت میں مال خرچ کرنے کا اجر فرمایا کہ بندے کے اخلاص اور اللہ کے فضل کے مطابق 1400 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت نمبر 261 ہے۔ یعنی کیا مثال دی؟ فرمایا کہ ایک انبتت 7 سنابل کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثل جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ فرمایا کہ بات یہاں تک محدود نہیں رہے گی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ اگر چاہے تو تمہیں 700 گنا نہیں، اس سے بھی دگنا ثواب عطا فرمائے۔ ہے کوئی اتنا پروفیٹیبل ادارہ جو آپ کو ایسا پروفٹ دے؟ اچھا، یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ مال بھی اس کا، مال بھی اس نے دیا بھی اس نے، کہتا ہے لگاؤ میرے پاس، میں تمہیں فائدہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب تعالیٰ ہی ہے جو عطا فرما سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 263 اور 264 میں خاص طور پر
ریاکاری اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو دو مختلف مثالوں سے واضح فرمایا. اور اس سے پہلے آیت نمبر 262 میں کیا فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو نا تو پھر جو ہے وہ احسان نہ چڑھاؤ, لوگوں کو اذیتیں مت پہنچاؤ. احسان چڑھانا, او بھائی تو کیا تیرا خاندان بھی میرا احسان مند ہے, ارے میرے باپ دادا تجھے راشن دیتے تھے, تیرے باپ دادا کو آج میں دیتا ہوں. نہیں, احسان چڑھانے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی کو اذیت دیں. فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اجر ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 263 اور 64 میں 263 and 264 اس میں اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بیان فرمایا کہ جب کوئی ریاکاری کرتا ہے یا احسان چڑھاتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کا وہ ضائع کیسے ہوتا ہے. فرمایا کہ ضائع ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے, اب اس پر زور کا پانی پڑا تو جس نے اس سے نرا پتھر چھوڑا. ایک چٹان ہے, اس پر مٹی ہے. فرمایا کہ جو ریاکاری کرتا ہے, جو اذیت دیتا ہے, احسان جتلاتا ہے نا, تو وہ اس طرح ہے اس کا مال کہ وہ چٹان پر مٹی کی طرح, جہاں ہوا چلی یا بارش آئی, ایک دم بارش آتی تو وہ مٹی کا وجود ختم ہو جاتا ہے, وہ چٹان نیلی چٹان رہ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اذیت دے, لوگوں کو احسان جتلائے, ریاکاری کرے, فرمایا کہ اس کا سارا عمل اس طرح ضائع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 275 میں ایک بات, بلکہ 273 میں 273 میں ایک بات اور فرمائی جو بڑی زبردست بات ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. ایک تو ہوتا ہے غریب کو دینا, ایک ہوتا ہے کہ جو مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, لیکن ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ واقعی وہ غریب ہے, انہیں دینا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیں جو مانگتے نہیں, سفید پوش ہے, گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ سودخور کی مثال کیسی, سودخور کی مثال ایسی کہ جسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مغبوط الحواس بنا دیا ہو. پھر فرمایا کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو, ماضی کی خطا ہے معاف ہو جائے گی, البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہوں تو اصل قرض لے لے, اصل زر لے لے اور باقی سود چھوڑ دے. سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا. یہ بھی فرمایا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے, یا ہو سکے معاف کر سکتا ہے کہ دیکھا ہے کہ مقروض جو ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے دینے کو, تو قرض خواہ اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے, اور اگر اسے مہلت دے سکتا ہے تو مہلت دے, تاکہ معاشرے سے سود کی لعنت کا بالکل خاتمہ ہو جائے. کیونکہ سود کی لعنت بڑھتی اسی لیے ہے کہ لوگ قرض نہیں دیتے, تو اب جس نے لینا ہوتا ہے تو وہ ظاہروں سے لینا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سود پر اٹھا لیتا ہے. تو معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنا ہے تو کوئی قرض مانگے, اگر ہے گنجائش تو اسے مہلت دیتے ہوئے دے دیں, اور جس نے لیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ہڑپ نہ کر جائے. ہڑپ کرے گا اسے روز قیامت جواب دینا ہوگا. جو میعاد دی ہے, جو ڈیوریشن دی ہے, اس میں واپس کرنا اس کے لیے لازمی ہے. نہیں کر سکتا, کوئی خدا نہ خواستہ عذر ہے, تو جس سے قرض لیا اس کو بتا دے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن جیسے ہی میرے پاس آئے گا میں آپ کی ادائیگی کر دوں گا. یہ خاص طور پر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 282 میں مالی معاملات, تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول جو آفاقی اصول ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا ہے. اور اس کو ذرا بغور سماعت فرمائیے گا کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہم ان چیزوں میں توجہ نہیں دیتے. او بھائی میرا اعتماد ہے, لکھت پڑھت کیا ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لکھت پڑھت نہ کرو, میرا اعتماد ہے, بس معاملہ ہمارا ہو گیا ہے. بعد میں پتہ لگا کہ اس کا ذہن تبدیل ہو گیا, کیا کریں گے آپ, وہ چور بن گیا, کیا کریں گے آپ. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی پارٹنرشپ وغیرہ کی ہے, کوئی لکھت پڑھت نہیں کی, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچوں کو پتہ ہی نہیں, کیا کریں گے آپ. لہٰذا اسلام کے اصولوں پر عمل کیجیے. اسی طریقے سے کوئی پیمنٹ دیتا ہے آپ کو تو آپ گنتے نہیں ہیں, بھائی کیوں, میرا یار ہے, میرا دوست ہے, گننے کی کیا ضرورت ہے, مجھے پکا اعتماد ہے. پتہ لگا گھر پہ پہنچے, اب اس کی بھی غلطی نہیں ہے,
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بھی آگے سے پیمنٹ لی بھی ہوتی ہے، اب اس میں کمی آ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اعتماد خراب ہوگا۔ اس لیے کوئی گنے تو اس کے سامنے گن لے، کوئی مسئلہ، کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، لکھت پڑھت بالکل گواہوں کے تھرو ہونی چاہیے، کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ نمبر 1 دستاویزی شکل، ڈاکومنٹیشن ضرور کرو۔ نمبر 2 ادائیگی کا وقت مقرر کرو۔ نمبر 3 مالی معاملات کی دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والوں کو اپنے مسلمان بھائی کی لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ وہ خود نہیں لکھ سکتا تو جو لکھنے والا ہے اس کی لکھنے والے کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4 تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے۔ جو قرض خواہ ہے، قرض چاہنے والا ہے، یعنی جس سے قرضہ لیے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے۔ تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا یہ فرض ہے۔ مقروض، نادان، کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ نمبر 8 گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینی چاہیے۔ نمبر 2 گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا عاقدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 10 گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو ایذا پہنچانا یہ گناہ ہے۔ نمبر 11 گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ نمبر 12 حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میری یہ چیز رہن رکھ لیں، میں آپ سے قرض دیتا ہوں، جب میں آپ کو یہ واپس کروں گا تو آپ یہ چیز مجھے منوان واپس کر دینا۔ پھر اس کے بھی تفصیلی احکامات ہیں۔ نمبر 13 اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہو تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے گی۔ بچوں کو ذرا خاموش کروائیں، پیچھے بیٹھے ہوئے خاموش ہو جائیں بیٹا، بالکل خاموش ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 284 میں فرمایا کہ تم اپنے دلوں کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، تمہاری مرضی، جو کچھ کرتے ہو کرو، اللہ کو سب پتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ دل پر، پرانے وقتوں میں دل میں بھی کوئی بات آ جائے تو اس پر بھی پکڑ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدی پر یہ کرم فرمایا کہ دل کی باتوں پر پکڑ نہیں ہے جب تک بندہ وہ کام کرے نہیں ہے، جب تک بندہ کوئی بات مجھ سے کہے نہیں تو دل کی باتوں پر اللہ رب العالمین نے پکڑ نہیں فرمائی۔ اور اسی ضمن میں وسوسے بھی، چاہے کتنے ہی وسوسے کیوں نہ آئیں تو ان باتوں پر پکڑ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وسوسے مجھے نہ آئے، کوئی ایسا مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو وسوسے اس وقت آتے ہیں جب خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، جب آپ سوچوں کو بے لگام چھوڑتے ہیں، وسوسے اس وقت آتے ہیں۔ تو سوچوں کو بے لگام نہ ہونے دیں، جیسے ہی سوچیں آنا شروع ہو جائیں جگہ چینج کر دیں، درود شریف پڑھیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہے کہ خیالات آ رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، اس سے وسوسے نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، اس سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام انسانی کتابوں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کا بیان ہے۔ پھر یہ بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کو نہ مانے، یہ نہ ہو جیسا کہ یہود و نصارہ ایک کو مانتے دوسرے کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن کریم میں پہلے پارے میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے یہ کوئی شے نہیں، کوئی کسی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام وہ دین ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے آپ نے بتایا جتنے انبیاء اور رسول ہیں علیہم السلام ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں اور سب کا دل سے احترام کرتے ہیں اور سب کو مانتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 286 میں 286 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کسی ایسے حکم کا مکلف اکاؤنٹیبل نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے نیک اور بد عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کی تعلیم دی، اے ہمارے
ہمارے رب ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور اے ہمارے رب تو ہم پر احکامات یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک لگاتار وہ 3 روز تک اگر گھر میں اگر یہ پڑھ لی جائیں، علماء فرماتے ہیں یہ تو حدیث پاک ہے کہ اس شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، بلکہ شیطان اگر ہو بھی جنات ہوں شیاطین ہوں وہ اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکے تو پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دے تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، جتنے بھی شیاطین ہیں جنات ہیں وہ پھر وہاں پر نہیں رہ سکتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، سنن دارمی کی حدیث پاک ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا ہے اور بہترین دعا بھی ہے۔ اس کے بعد اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 200 آیات کریمہ ہیں اور 20 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ اس کا نمبر 3 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89۔ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت میں عقائد احکامات شریعہ کا بیان، عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت کا ذکر، الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کا رد کیا گیا، قرآن مجید کی صداقت اور کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے شبہات کو دور کیا گیا۔ اس سورت کا نصف رد عیسائیت ہے، جبکہ 1/3 یہودیوں کے قبائح اور ان کی جو جرائم تھے ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ احکامات شرعیہ میں فرضیت حج، فرضیت جہاد، سود کی تحریم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سزا اور منافقین کو زجر و توبیخ کا جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کا بیان ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت اور تورات اور انجیل کے مصدق اور مؤید ہونے، اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت سے ماؤں کے ارحام میں اپنی مرضی کی صورتیں تخلیق فرمانے کا بیان یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے جو اس میں مضامین ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک نظر ہم گزاریں گے، جو خاص واقعات ہیں، خاص مضامین ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں قرآن فہمی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ماہ رمضان کے روزے، یا الہ العالمین سحری افطاری، یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن سے ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کا صدقہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہم سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب و آلام دور فرما، تو جہاں کی خوشیاں، رحمت، برکت نصیب فرما، سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ یا الہ العالمین سب کو خوشیاں عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارکت سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سببوں کو اسباب مہیا فرما، جو بے رشتہ ہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، تمام رکاوٹیں دور فرما۔ دنیا بھر سے یا الہ العالمین جن احباب نے، ماں بہنوں نے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے مالک و مولا یہاں جتنے احباب یہاں تشریف لائے، یا الہ العالمین ان سب کو یا الہ العالمین پوری زندگی قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ روز قیامت ہم سب کو قرآن کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں مقبول و منظور فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔